اور کافر کہ کیا ہم پھر پہلی حالت پہ لوٹا دیے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہڈیاں ہوں گے، بالکل کھنکھناتی ہوئی ہڈیاں رہ جائیں گی ہماری؟ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اٹھنا جو ہے، یہ لوٹایا جانا تو بہت ہی خسارے کا ہوگا۔ قیامت کا تمسخر ہے، مذاق ہے، اسے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی وہ جو آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اور دفعتاً وہ میدان میں موجود ہوں گے، میدان حشر میں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں پہنچی ہے موسیٰ کی سرگزشت، ان کے احوال، ان کا قصہ؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب پکارا تھا اسے اس کے رب نے وادی مقدس میں جس کا نام طوا ہے، طوا کی وادی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہنا کہ کیا تمہیں اس بات کی خواہش ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تم سنور جاؤ، اصلاح ہو جائے تمہاری۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اپنے رب کی جانب کہ تم اس رب سے ڈرو، اس کی خشیت اختیار کرو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور پھر دکھائی انہیں، حضرت موسیٰ نے فرعون کو دکھائی وہ بڑی نشانی، یعنی وہ عصا والی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن فرعون نے تکذیب کی، جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر وہ پلٹا اپنی سرگرمیوں کو تیز کرتا ہوا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور پھر اس نے جمع کیا سب کو اور پکارا۔ یہ وہی معاملہ ہے جب اس نے جمع کیے تھے جادوگر، مقابلے کی تیاری کی تھی، اور پوری قوم سے بھی کہا تھا کہ آؤ دیکھو اس بات کے پر۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، سب کو جمع کر کے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، اختیار سارا میرے ہاتھ میں ہے، اختیار کا، اقتدار کا میں مالک ہوں بلا شرکت غیر، انا ربکم الاعلی۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ نے پکڑا اسے آخرت کے عذاب میں بھی اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ہے عبرت ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں، جن کے دل میں خدا خوفی ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا، تمہارا پیدا کرنا زیادہ بھاری اور مشکل ہے یا آسمانوں کا؟ بناہا، اللہ نے انہیں بنایا ہے، یہ آسمان، یہ وسیع و عریض کائنات، جتنا علم تمہارا آگے بڑھے گا اتنے ہی تم حیران اور پریشان ہوگے کہ اس کی وسعت کا کوئی عالم نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ رفع سمکہا، اس نے اس کی گنبد کو اونچا کیا، بلند کیا، فسواہا، اور پھر برابر کر دیا، سب بالکل نوک پر سوار دیے۔ واغطش لیلہا، اور اس کی رات کو ڈھانپ دیا۔ واخرج ضحاہا، اور اس کی دھوپ کو نکال دیا، کھول نکالا دھوپ کو۔ والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد اللہ نے ہموار کیا، بالکل بچھا دیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس زمین سے اس نے نکالا پانی کو بھی اور جو چارہ ہے، سبزہ ہے، اسے بھی برآمد کیا۔ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا اللہ نے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے، یہ تمہارے برتنے کا سامان ہے، تمہارے لیے خوراک کا انتظام ہے جو اللہ نے کیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جس دن وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، اسی کا ذکر ہے، وہی الحاقہ اور القارعہ، وہی والا ہنگامہ۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان یاد کرے گا اپنی جو کمائی اس نے کی ہوگی، جو بھی نیک بد اعمال کمائے ہیں۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور بے نقاب کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے۔ فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا، جس کسی نے سرکشی کا مظاہرہ کیا ہوگا، یعنی اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانا، اس کا نفس ہی فرعون کا مدعی بنا ہوا تھا، فرعون بنا ہوا تھا۔ یہ نفس بھی کم نہیں ہے فرعون سے، یہ کہتا ہے میری بات چلے گی، میرا حکم چلے گا، اللہ کا حکم ہوگا کہیں قرآن میں لکھا ہوگا یا حدیث کی کتابوں میں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے،
اس وجود پر میری مرضی اور میرا حکم چلے گا، یہ ہے معاملہ، یہ سرکشی ہے جو کرتا ہے وہ اللہ سے۔ تو فاما من طغى، جس کسی نے سرکشی کا رستہ اختیار کیا، اللہ کے آگے اکڑنا، وآثر الحیات الدنیا، اور ترجیح دی اس نے دنیا کی زندگی کو، مقدم اس کو رکھا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جان لے کہ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ وہ جہنم۔ اور اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس احساس کی وجہ سے اس نے اپنی خواہش نفس کو لگام دے کر رکھی، روک کر رکھا، حرام سے بچتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے بچا ہے، ہر غلط کام سے روکا، جس سے اللہ اور رسول نے روک دیا اس سے باز رہا، یہ ہے خواہش نفس کو لگام دے کر رکھنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگی، وہ کب لنگر انداز ہوگی۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَهَا، تمہیں اس کے ذکر سے کیا سروکار ہے۔ تو قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، یہ معاملہ جو ہے وہ تو تمہارے رب ہی کے حوالے ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، اور اس شخص کو کہ جو ڈرنا چاہے، جو اس سے فائدہ اٹھائے اس نصیحت سے۔ جو نہیں ڈرتا اور جو اکڑا ہوا ہے تو وہ بھگتے گا اپنے اعمال، وہ جائے جہنم میں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس دن کہ وہ دیکھیں گے اس جہنم کو تو وہ یوں محسوس کریں گے گویا کہ وہ نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا اس کی کچھ صبح کا وقت۔ پوری زندگی جو گزاری تھی وہ دنیا میں، وہ جو اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی زندگی گزاری تھی، وہ 60 70 80 برس جو دنیا کے مزے لوٹے تھے، وہ ایسے ہی تھا جیسے ایک شام ہم نے گزاری ہے یا اس کے ساتھ کچھ صبح کا حصہ بھی تھا، اس سے زائد وقت نہیں گزارا۔ سورہ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ اپنی اصلاح کرتا، اپنا تزکیہ کرتا۔ ان آیات میں چونکہ ایک واقعہ ہے اس کے شان نزول کے طور پر، یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ قریش کے سرداروں کو دعوت اور نصیحت کا کام جو ہے آپ کو موقع ملا دین کی دعوت دینے کا، لیکن عین اسی وقت ایک نابینا صحابی جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ جو بااثر لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان میں سے اگر کوئی اسلام لے آئے تو اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملے گی، مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ تو اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح ان کو راغب کریں اسلام کی طرف، لیکن وہ نابینا صحابی بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اس پر کچھ ماتھے پر تیوری جو ہے اس کے بل آ گیا، کچھ تیوری تھوڑی چڑھ گئی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی پر تبصرہ ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس لیے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ اپنی اصلاح کرتا، وہ آیا ہے کچھ سیکھنے کے لیے اپنے تزکیے کی خاطر۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا تو اس کو نصیحت کرنا جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا۔ وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان پر تو کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کر رہی، وہ تو چکنے گھڑے ہیں، وہ تو ضد اور تعصب میں اور تکبر میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ فرمایا اما من استغنی، وہ کہ جو پرواہ نہیں کرتا، جو استغنا کی روش اختیار کر رہا ہے، جو آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی فکر میں ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو بات سمجھا دیں، اس کو لے آئیں اس راستے پر۔ وما علیک الا یزکیٰ، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ آپ تزکیہ نہ حاصل کرے اور اپنی اصلاح نہ کرے
جو بھی ہے سرداران قریش ہوں گے اپنی جگہ کچھ، اللہ